نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں۔ آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک بر سر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو۔ حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں ابا صفا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو، چلو پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو۔ فیض احمد فیض صاحب کے ان اشعار سے آج کے پروگرام سوال کا آغاز میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ پروگرام سوال کا آج اختتام ہے۔ سوال کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے میری آپ کے ساتھ آخری نشست ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پچھلے پورے ایک سال میں جب سے میں نے سوال کیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، تو سوال تو میں نے بہت سارے کیے۔ سوال تو میں نے موجودہ وزیر اعظم سے بھی کیے، سوال میں نے سابق وزرائے اعظم سے بھی کیے، سوال میں نے حکومت سے کیے، اپوزیشن سے کیے، اسٹیبلشمنٹ سے کیے، پارلیمنٹ سے کیے، بیوروکریسی سے کیے، عدلیہ سے کیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس گلے سڑے فرسودہ نظام سے کیے۔ اور سوال یہی تھے کہ یہ کیسا گلا سڑا فرسودہ بدبودار نظام ہے جہاں پہ غریب کے گھر میں بھوک ناچتی ہے اور امیر جو ہے وہ راتوں رات اپنی دولت کو ملٹی پلائی کر لیتا ہے۔ یہ کیسا گلا سڑا نظام ہے کہ جہاں پر مظلوم عدالتوں میں انصاف کے لیے دھکے کھاتا ہے، اور جو طاقتور ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ انصاف کو خرید لیتا ہے، قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے جہاں پر میرے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احمد المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے ناموس کے نام پر انہی کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ پچھلے ایک سال سے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ back in 1990s when I was a student at Government College Lahore, I remember I participated in one of the declamation contests جس میں ایک نظم پڑھی تھی، انگریزی کی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ڈیبیٹنگ سوسائٹی اس وقت کی گورنمنٹ کالج کی ثاقب صاحب تھے جنہوں نے وہ لکھی تھی۔ آج بھی جب میں وہ نظم یاد کرتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی ریلیونٹ لگتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز آف دس کنٹری، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ کیا بدلا ہے پچھلے 22 23 24 سال میں اس ملک میں؟ یہ 90 کی دہائی کی نظم ایک طالب علم نے گورنمنٹ کالج لاہور میں لکھی تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تب انہوں نے کہا جی Pakistan is a country where the constitution is nothing but a big joke. Where the constitution is nothing but a big joke, where the national exchequer has gone broke, where all popular corruption is the order of the day, and bribery and nepotism are what paved the way. Where big fat lazy bones figure in the government staff and incompetent servants make up the other half. Where the production is on the low. The production on the low and inflation on the rise, where 4 elections in 6 years is no big surprise, where the integrities are on sale to anyone who buys, where the country is burning and no one cries. All this is what our destiny, and still we are destined for more. یہ 90 کی دہائی کی نظم تھی، الفاظ تھے جو مجھے آج بھی ریلیونٹ لگتے ہیں، آج بھی یہ الفاظ ریلیونٹ لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال تو ہم نے بہت سارے پوچھے ہیں پچھلے ایک سال میں، آگے بھی پوچھیں گے۔ میں جتنا ٹائم مجھے اس پلیٹ فارم سے ملا، سما ٹی وی کے ساتھ میرا سفر جاری ہے، آپ مجھے سما ٹی وی پہ دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے پروگرام میں، لیکن یہاں پر مجھے جتنا وقت ملا I try to do my best. میں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا، میں نے کسی سے لفافہ نہیں پکڑا، میں کسی کے پریشر میں الحمدللہ نہیں آیا، میں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ اینکرنگ کی ہے، بیکاز آئی نو دیٹ ایوری بڈی ہیز ٹو گو۔ یہ تو آج ایک شو ہے، یہ زندگی کا شو ختم ہو جانا ہے، کون رکا ہے یہاں پہ؟ چاہے آپ حاکم فاتح ہوں، سکندر اعظم جیسے، سائرس جیسے، سیزر جیسے، چنگیز خان یا ہلاکو خان جیسے،
چاہے اب اپنے دور کے بہترین پرائم منسٹر اور مقرر ہو ونسٹن چرچل جیسے یورپ میں بسنے والے، یا امریکہ میں بسنے والے بہترین مقرر ہو مارٹن لوتھر کنگ جیسے، میلکم ایکس جیسے، ابراہم لنکن جیسے، چاہے آپ اپنے دور کے قدیم یونان کے عظیم فلسفی ہوں سقراط جیسے، بقراط جیسے، افلاطون جیسے، چاہے آپ ماڈرن ڈے سائنس کے بہترین سائنٹسٹ ہو آئنسٹائن جیسے، اسٹیفن ہاکنگ جیسے، یا آئزک نیوٹن جیسے، یا پھر آپ اسلام کے گولڈن ایرا میں سے ایک معلم ہو امام بخاری جیسے، امام ابو حنیفہ جیسے، امام جعفر جیسے، امام زین العابدین جیسے. No one is here to stay. Everybody has to go. I have to go. You have to go. But what matters is کہ ہم کر کے کیا جا رہے ہیں. کیا ہم اپنا حصہ ڈال کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس مقصد کو پورا کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مجھے اسکرین پر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز میں یہ بات نہیں بھولوں گا. اور جیسے بھی جہاں بھی مجھے ظلم، زیادتی، جبر، استبداد نظر آئے گا میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. And I want to pay tribute to this young man. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا. ملک عدنان، وہ کہتے ہیں جی پوری قوم کی جانب سے میں ملک عدنان کی بہادری اور اخلاقی جرأت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سیالکوٹ میں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے پریاناتھا دیا وادنا کو پناہ دینے اور خود کو ڈھال بنا کر انہیں جنونی جتھے سے بچانے کی کوشش کی، پوری کوشش کی. ہم انہیں تمغہ شجاعت سے نوازیں گے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے تمغہ شجاعت کا ذکر کیا ہے. اور جینا ہے تو ایسے جئیں اور اپنا کام کر کے جائیں، ڈر کے بھی جئیں گے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں باہر کہیں پہ جاتا ہوں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ اچھا جی، میں کسی مثال کے طور پہ پولیس اسٹیشن پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ گیٹ پر کچھ لوگ کھڑے انصاف کے لیے دہائی دے رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اچھا آپ تو وہ ٹی وی اینکر ہیں، ہمارے لیے کچھ کریں. میں نے کہا اچھا میں کیمرہ آن کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. دا مومنٹ آئی ٹیل دیم کہ آپ مجھے کیمرے کے سامنے بتائیں آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، وہ ایک دم تھڑک جاتے ہیں. نہیں سر، ایس ایچ او صاحب برا مان جائیں گے، ایس پی صاحب ہمارے خلاف پرسنل ہو جائیں گے. تو جب آپ ڈرتے ہی رہتے ہیں، آپ نے ڈرنا ہی ہے، اس نظام سے ڈرنا ہے، تو پھر آپ کو کیسے انصاف ملے گا؟ What we need to understand is، وہ ساحل لدھیانوی صاحب نے کہا تھا، اس کے بعد انٹرو کا اختتام کرتا ہوں. اور اس لیے نہیں کہ بالی ووڈ میں بھی یہ نظم پڑی گئی ایک فلم میں، لیکن یہ ہمارے شاعر ساحل لدھیانوی صاحب کے اشعار ہیں کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے. مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے. وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں. کل تم سے جدا ہو جاؤں گا جو آج تمہارا حصہ ہوں. پل دو پل میں کچھ کہہ پایا، اتنی ہی سعادت کافی ہے. پل دو پل میں کچھ کہہ پایا، اتنی ہی سعادت کافی ہے. پل دو پل تم نے مجھ کو سنا، اتنی ہی عنایت کافی ہے. ویورز، اتنی عنایت کافی ہے. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. ساگر سے ابری لہر ہوں میں، ساگر میں پھر کھو جاؤں گا. مٹی کی روح کا سپنا ہوں، مٹی میں پھر سو جاؤں گا. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے، اور اس کو ذہن میں رکھے تو ضمیر کی آواز پر، ڈنکے کی چوٹ پر کام کرے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، عارف امین بھٹی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. علی محمد خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ آپ کا میسج بھی آیا مجھے، میں دیکھ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ فار یہ کائنڈ ورڈز جو آپ نے استعمال کیا میرے لیے. میں ابھی یہ میسج دیکھ رہا تھا. بٹ واٹس مور امپورٹنٹ از علی بھائی کہ یہ جو سسٹم نظام کی جو جس کے خلاف میں یہاں پر اپنی واٹ ایور لٹل کیپیسٹی آئی ہیڈ اینڈ آئی اسٹل ہیو الحمد للہ، تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں. آپ اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، بھٹی صاحب اپنی جگہ پر کر رہے ہیں.
اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ کبھی کوئی وقت ایسا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ان کے جو بچے ہیں کوئی اس ملک میں وہ ان حالات میں آنکھ نہ کھولے، زندگی نہ گزارے جن حالات میں ہم نے زندگی گزاری، جو واقعات ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ہمارا دل ٹوٹتا ہے، جس طرح انصاف کی دھجیاں ہمارے سامنے بکھرتی ہیں، جس طرح غریب ہمارے سامنے سسکتا ہے، جس طرح بیمار ہمارے سامنے ہسپتالوں میں اچھے معیاری علاج کے لیے منتیں کرتا ہے، سفارشیں ڈلواتا ہے، جس طرح تھانوں میں ایسے چوز فرعون بن کے بیٹھتے ہیں، جس طرح پٹوار خانوں میں پٹواری کسائی بن کے بیٹھتے ہیں، اسی کے خلاف جہاد ہے نا، میرا بھی، آپ کا بھی، بھٹی صاحب کا بھی۔ کوئی دن آئے گا ایسا کہ جب یہ خواب پورا ہوگا علی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ، اور آپ کے انٹرو پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جس طرح سے آپ نے دل سے باتیں کی ہیں وہ آپ کے دل سے نکلی ہیں، وہ کسی پروگرام سے جانے کی باتیں نہیں ہیں، وہ اس ملک کا ایک درد ہے جو ایک پاکستان کے نوجوان کے سینے میں ہے، اور جو ہر نوجوان کے سینے میں ہے۔ آپ اور میں تقریباً ایک جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ سے چند سال بڑا ہوں گا، لیکن ہم ایک ہی ویژن کے ہیں۔ آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، اور بیسیکلی ہم قلم کے مزدور ہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ پیچھے جو میری یہ تصویر لگی ہے، ہمارا ملک ایک مڈل کلاس آدمی نے اپنی محنت، اپنے قلم کی طاقت سے بنایا تھا۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے قائد اعظم پہ کہ وہ ایک قلم کے مزدور تھے، اور میں تو ہمیشہ اس بات پہ آنر فیل کرتا ہوں کہ کہاں ہم کہاں وہ، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا وہ ہمارا قائد اعظم ہے۔ تو ہم تو قائد اعظم ہی کے فٹ سٹیپس پہ جاتے ہیں، اور مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی قائد کو بڑا فالو کرتے ہیں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گا، میرے پاس الفاظ ایسے نہیں ہیں جس سے میں اپنے الفاظ میں کوئی اپریشیٹ کر سکوں، لیکن میں نے جو آپ کو دیکھا، آپ نے ایئر وائی پہ بھی کام کیا، یہاں بھی کیا، آپ کے ساتھ میرے کچھ بڑے سخت پروگرام بھی ہوئے، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی، اور میں یہ بات کرنا اس لیے چاہتا ہوں، تمام اینکر میرے ساری تقریباً ذاتی دوست ہیں، کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کیری کیا کہ کوئی آپ پہ ٹیگ نہیں لگا سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ نون کے ہیں، آپ پیپلز پارٹی سے آپ کی ہمدردی ہے۔ جہاں آپ کو کمزوری نظر آئی، یو کارنرڈ اس، یو پٹ ہارڈ کوسچنز آن اس۔ اور میں ہمیشہ ایسا پروگرام انجوائے کرتا ہوں جہاں آپ کا اینکر آپ کو ٹف ٹائم دے، بجائے اس کے آپ نے یہ بھی میک شور کیا۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، میں بڑا کم علم ہوں، بٹی صاحب میرے محترم بھی ہیں، اور میں تو استادوں کی طرح ان کو دیکھتا ہوں۔ میرا تھوڑا سا تجربہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے طرح کے اینکرز ہمیں چاہیے کہ جو گیسٹ کو آپس میں نہ لڑنے دیں، بلکہ آپ کے سوال اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ آپ سے ہی نبرد آزما ہو رہے ہوتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ پیپل یوز ٹو کوسچن ان بی بی سی یا وہاں پہ لیری کنگ میں جس طرح وہ کرتے تھے، سی این این میں۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ نے بڑا جذباتی سین کریٹ کیا۔ سر آپ ادھر ہی ہیں سر، لیکن ہم بھی ادھر ہی ہیں، تقریباً سبھی مجھ سے پھر ناراض بھی رہتے ہیں علی بھائی، اور دوسرا آپ اپنا خوشی کی بات ہے نا کہ آپ سے سب ناراض ہیں بھائی جان، آپ سے سب ناراض ہیں، آپ سے اللہ راضی ہے، آپ سے ملک پاکستان کا عام آدمی راضی ہے۔ اور دوسرا یہ یوٹیوب پہ آئیں اور وہاں پہ اور بھی کھل کے کھیلیں، اور ویل انشاءاللہ فالو یو، ویل اپریشیٹ یو، صرف آپ کی تسلی کے لیے، کیونکہ آپ تھوڑا سا آج شاہ رخ خان اور دلیپ کمار بنے ہوئے تھے، تھوڑا جذباتی ہو رہے تھے، کیونکہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ آپ کے دل میں درد ہے، لیکن آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم میں کہیں موو ہو رہے ہیں۔ آپ ابھی بھی اپنے چینل پہ انشاءاللہ وی آر ود یو۔ آپ کے لیے میں نے شعر نکالا ہے، ایک تو احسان دانش کا ہے، وہ میں بعد میں پڑھوں گا، وہ میرا فیوریٹ ہے، لیکن ایک آپ کے لیے پہلے کہ تم آ کے لوٹ گئے پھر بھی ہو یہی موجود، بیرسٹر احتشام، تم آ کے لوٹ گئے پھر بھی ہو یہی موجود، تمہارے جسم کی خوشبو میرے مقام میں ہے۔ اور احسان دانش کا ایک اور آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، داغ فرقت دے گیا ہے کیسا کیسا آشنا۔ اور آپ نے جس طریقے سے منظر کشی کی سیالکوٹ کے واقعے کی، یقین کرے سب کا دل روتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی تعلیمات ہیں، عین اس کے الٹ ہوا ہے۔ اگر کسی پہلے تو ان پہ ثابت نہیں ہے، جو ہمارے محترم مہمان تھے، لیکن پہلے تو ان پہ ثابت نہیں، اگر ثابت بھی خدا نخواستہ ہو تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کریں۔ آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اور وہ میں آپ کو اپنی امی کی ایک بات کروں گا، وہ تو ظاہر ہے کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے، والدہ میری، انہوں نے میرے سے آج صبح ناشتے کی ٹیبل پہ پوچھا کہ کیوں لوگوں نے ایسا کیا، یہ لوگ تو اپنی آنکھیں ہمیں عطیہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کمنٹ میں نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جو ہمیں اپنی آنکھیں عطیہ کرتے ہیں،
ہم نے اس کے ساتھ ایک مہمان کے ساتھ یہ کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مفہوم ہے ان کا, وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر تم نے اگر اس دنیا میں کسی بھی غیر مسلم سے زیادتی کی تو قیامت کے دن مجھے تم اس کے حق میں اللہ کے حضور تم سے لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے پاؤ گے, میں اس کی وکالت کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومت کا بھی رول ہے, علماء کا بھی رول ہے, سول سوسائٹی کا بھی, کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, اور اس طرح سے ہائپر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی پہ کوئی شک ہے اس طرح کی چیز کا, آپ قانون کا راستہ ناپیں, آپ جو ہے ادھر جائیں, آپ تھانے میں جائیں, رپورٹ کریں اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں. میں مانتا ہوں کہ پولیس کے نظام میں سقم ہے, عدالتیں فیصلے دیر سے کرتی ہیں, لیکن موب جسٹس, اسٹریٹ جسٹس کی تو آخری بات, جو معاشرے جاتے ہیں اس کی طرف ادھر پھر اینارکی پھیلتی ہے, اور اینارکی جدھر پھیلتی ہے سب سے پہلا اس کا جو وکٹم ہوتا ہے وہ جو ہے سینٹی ہے, وہ عقل و شعور ہے. اور یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے, اور اللہ رب العالمین ہے, صرف رب المسلمین نہیں ہے. سو وی شوڈ میک شور کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. اور ہمارے علماء جو جید علماء ہیں انہوں نے سب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے, چاہے وہ تقی عثمانی صاحب ہوں, چاہے وہ ہمارے اور بڑے جید علماء ہوں. مجھے خوشی ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. جامعہ اسلامیہ کے ہمارے مفتی صاحب, میں پرسوں کراچی میں تھا ان کے ساتھ, بڑا زبردست ان کا پروگرام ہے بچوں کے لیے, وہ نصرت فاؤنڈیشن کے ذریعے معذور بچوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن جو ہے وہ آئی ہے. سب لوگ اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, پورا معاشرہ اس بات پہ بالکل یک زبان ہے کہ ہم سب حرمت رسول کے سپاہی ہیں, ہم سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی غلامان رسول ہیں, لیکن ان کے نام پہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. جی ہاں, اور ان کے نام پہ یا ان کی ناموس کے نام پہ انہی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہمارا پوائنٹ ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز جو آپ نے میرے لیے استعمال کیے, اور میرے لیے یہ الفاظ اثاثہ ہیں. تھینک یو ویری مچ. اثاثہ ان دا سینس کہ آئی ہوپ کہ کبھی نہ کبھی میرے بچے بڑے ہو کے سنیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ یار ہمارے باپ کے بارے میں اچھے الفاظ علی محمد خان صاحب نے استعمال کیے تھے. بہت شکریہ. بڑی صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ علی بھائی جو بات کر رہے تھے کہ آپ تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے, یقین کہ اٹس ناٹ بیکاز کہ جی سوال کی آخری نشست ہے, یہ تو باب کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں, چلتے ہیں. الحمدللہ آئی ایم اسٹل ورکنگ ود مائی چینل, اور دوسرے پروگرام میں آؤں گا ساتھ. لیکن جو جذباتی میں تھا نا, وہ میں اس وجہ سے تھا کیونکہ مجھے آج ایمانداری کی بات ہے, دکھ اس بات کا تھا کہ یار 1 سال مجھے پرائم ٹائم پہ میں نے کیا ہے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, بٹ واٹ ڈفرینس کوڈ آئی میک ان دا سوسائٹی. بھٹی صاحب, میں نے آپ نے ARY کے زمانے سے بڑی باتیں کی ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اینڈ آئی مسٹ کنفیس میں نے آپ سے بہت سیکھا بھی ہے. بھٹی صاحب, آپ نے جس لیول پہ گراس روٹ لیول سے رپورٹنگ کر کے اب ماشاءاللہ جس لیول پر آپ ہیں, میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت ساری چیزیں پک کی ہیں. مجھے سمجھ آئی ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے, خبریت کیا ہوتی ہے, تجزیہ کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے پک کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک زمانہ طالب علمی سے ایک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا مائنڈ سیٹ تھا, جب ہم کہتے تھے اس زمانے میں شعر پڑھتے تھے کہ آج ایک نوانا بولے آئے کل بولن گے کئی ہور, پھر چوئے سمندر بن کے ٹرن کوئی ایسی ٹور, حق منگیے ایک مٹھ ہو کے جگ اچ پہ جائے شور, ہے ترتی آنکھیں مان نال میرے پت نہیں کمزور, میرے پت نہیں کمزور. تو مجھے پتا عارف امید بھٹی کمزور نہیں ہے, اس دھرتی کا بیٹا. بیرسٹر احتشام اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہے, علی محمد خان اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, لیکن حالات کیوں نہیں چینج ہو رہے بھٹی صاحب؟ 74 سال ہو گئے ہیں ہمیں, اتنے سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے, ہمیں وہی باتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ کیوں معاملات چینج نہیں ہو رہے؟ عمران خان صاحب کا بھی ٹائم آیا, ہم نے سوچا چیزیں چینج ہوں گی, نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. کب چینج ہوں گے, کیسے چینج ہوں گے بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک احتشام ایک اینکر ہے اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں. میری خواہش ہے, میری دعا ہے رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کے بھی, کہ جس عزم کا آپ نے اظہار کیا ہے, جس مقصد کا آپ نے اظہار کیا ہے, رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے اور کامیاب ہوں. لیکن نہایت ادب احترام سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ میرا تجربہ ہے, میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, معافی مانگ کے. جتنا بدکاری, ریاکاری, عیاری وقت و وقت مضبوط ہوتی جا رہی ہے, میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے 10 سے 12 الیکشن کور کی ہیں ایز ایک چھوٹے سے ادنا سے ساتھی.
آپ نے ایک لفظ کہا تھا طاقتور اور دولت مند جب قانون خرید لے، تو جس ملک میں انصاف بکتا ہو وہاں ہجومی فیصلہ کرتے ہیں۔ جس ملک میں بنیادی حقوق 2-3% لوگ 97% لوگ کے حقوق سلب کر جائے وہاں قتل ہی ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ تھے کل کائنات کے لیے۔ ایک علی بھائی نے، میرے بھائی نے بتائی، آپ کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم شخص کو ناحق قتل کیا اس پر جنت حرام کر دوں گا، اس رحمت حرام ہے۔ یعنی کہ ہم ساری عمر برائیوں سے، بدیوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ جنت میں جائیں، دوزخ کا ایک لمحہ نہیں ہے۔ تو اللہ معاشرت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سیالکوٹ ظلم کیا ہے جنت ہی حرام کر دی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں سے بچنے کا، کہ روزے حشر میں ہمیں اللہ بادشاہ نبی کی شفاعت سے ہمارے گناہ معاف کر کے جنت میں لے جائے۔ تو میری معذرت چاہتا ہوں، اس ملک میں مجھے بہتری کے کوئی آثار نہیں۔ ابھی میرے علی بھائی نے کہا قلم کا مزدور، قلم کے مزدور پر جو ادھر ہو رہی ہے نا، میں کچھ باتیں سینے میں دفن کرتا جا رہا ہوں۔ آج کل جو پنجاب میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں نا جرنلسٹوں کی، یہ کوئی بات نہیں۔ ہم نے مشرف کا بھی دور دیکھا، بے نظیر صاحبہ کا بھی دیکھا، جنیجو کا بھی دیکھا، یہ بھی گزر جائے گا۔ اوپر رب ہے نا، وقت سے پہلے مر نہیں کوئی سکتا، وقت آ گیا تو مجھے بچا نہیں سکتا۔ لیکن احتشام صاحب آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، میں تھک چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں ان طاقتور زگوٹا جینوں کے آگے۔ ان کے پاس بہت حربے ہیں قلم کو دفن کرنے کے۔ یہ جو ادھر سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے وہ مجھے بتائے چند شر پسندوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام جو محبت کا مذہب ہے، جو میرا کوئی سچا عاشق رسول کسی کو بددعا نہیں دے سکتا، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ بددعا نہیں دے سکتا سچا عاشق رسول کے، کیونکہ اس کے نبی کا حکم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ میرے اللہ کا بھی حکم ہے، اگر آپ کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ طاقت دی ہے یا پیسہ دیا ہے، اس لیے نہیں، اللہ تو سب کو امیر کر سکتا تھا، وہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے کہا میری مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو ادھر چھوڑیں ٹی وی پہ کون کیا کہتا ہے، بیانات کیا دیتا ہے۔ جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے، اور اس سے بدترین ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ رب العزت بہتر کر دے تو نہیں۔ سانحہ سیالکوٹ کے بعد ہر سر جھک گیا، لیکن یہ خدا نہ، یہ اللہ کرے کہ آخری واقعہ ہو۔ اب طاہر اشرفی صاحب کریں گے، میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں، بس نو کمنٹس۔ میں بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ جانتا ہوں، اور کئی دفعہ حالات سے آگاہی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ باقی علی احمد صاحب سے پوچھے، میری دعا ہے پھر بھی کہ رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے۔ اتنی 90% آخری چند لفظ، نیکی چھائی، حرام حلال، برائی چھائی میں فرق ہی ختم ہو گیا، اور کوئی محسوس بھی نہیں کرتا، کوئی کہتا بھی نہیں کہ یار یہ دل سے بھی نہیں ہم کہتا کہ سب سے کم درجہ ہے برائی کو روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے یا دل میں۔ میرا خیال ہے اب ہم اس درجے پہ آ گئے ہیں۔ چلے ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد والی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بٹی صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا میں تھک چکا ہوں، آپ نے تھکنا نہیں، آپ ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں اور آپ کے پاس تجربہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی کیپیسٹی دی ہے اس میں آپ نے تھکنا نہیں ہے بٹی صاحب۔ آخری وقت تک ہمارا کام یہ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، باقی کامیابی اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اور علی محمد خان صاحب بھی آج یہاں پہ بیٹھے، میں ان کو اس طرح مطلب کہ ہی از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ، آئی انڈرسٹینڈ بہت ساری چیزیں، بٹ somehow I know علی محمد خان at a personal level as well، اور مجھے پتا ہے کہ علی محمد کے خان کے دل میں بھی کیا چلتا ہے جب وہ ظلم زیادتی دیکھتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظام کے آگے بندہ ذرا بے بس ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان طرف جائیں۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ علی محمد خان صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے بھٹی صاحب کو، لیکن قائد اعظم کا ذکر آپ نے بھی کیا، آپ کے
میں دیکھ سکتا ہوں پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا یا علامہ اقبال نے دیکھا تھا یا ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا. اچھا دوسرا what matters is that what side of history we are on. مطلب میں مثال کے طور پہ ابھی سوچ رہا تھا بریک میں کہ جب کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے انہی کی حکومت تھی, اور اس کے بعد پھر بنو عباسی کا دور چلا. لیکن آج وہ شاعر کہتا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمارا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں نا ان پاک شخصیات سے, ہم تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں, ہم تو صرف پیروی کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. تو دس از واٹ میٹرس. علی محمد خان صاحب. دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں بٹی صاحب کا کیا میں جواب دوں گا, ان سے تو ہم سیکھتے ہیں, لیکن میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. بٹی صاحب مایوس نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایک دل کی خفگی کا اظہار کیا ہے. میرے استاد مرحوم محترم عبداللہ جان ثانی صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کے برخوردار میرے بیچ میٹ آپ ہی کی طرح وکیل الیاس ثانی, ہم ایک بینچ پہ بیٹھ کے کام کرتے رہے. دہشت گردی کی جنگ میرا عزیز ترین دوست مجھ سے لے گیا. دہشت گردی کی جنگ میں مردان میں دھماکے میں ان کے بیٹے الیاس بھی شہید ہوئے. عبداللہ جان ثانی صاحب جو تھے وہ بہت بڑے انٹلیکچول تھے, مردان کے بہت بڑے وکیل تھے, سپریم کورٹ لیول کے بڑے وکیل ہو سکتے تھے. میں نے ایک دن سے پوچھا کہ ثانی صاحب, یہ میں بھٹی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ ثانی صاحب آپ کو جب میں دیکھتا ہوں آپ سپریم کورٹ مٹیریل ہیں, آپ مردان بار روم میں بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو میں بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا کرتا تھا, اور انہوں نے جو بھٹو سے اپنا رشتہ بتایا وہ میں ابھی آن کیمرہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنے, ان کی ویلیو کتنی تھی بھٹو صاحب کی نظر میں. اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں ان جیسے استادوں کا شاگرد ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بڑے ارمان تھے کہ میں پاکستان کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی بھٹو صاحب سے, ظاہر ہے انسان کو ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا اس کے بعد جب مجھے لگا کہ وہ جو جس کے لیے میں اپنی جوانی صرف کی وہ میں نہیں کر سکتا, تو پھر انہوں نے کہا بس میں اپنا ٹائم ہی پاس کیا مردان میں. پھر نہ میں پشاور ہائی کورٹ گیا نہ میں ایپیکس کورٹ سپریم کورٹ میں گیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ دیکھیں ایک بھٹی نہیں ہے جو بات کرتا ہے. بھٹی صاحب آپ نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ بھٹی پیدا کرنی ہے اس ملک میں سچی بات کر کے. اور اسی طرح بیرسٹر صاحب آپ جب بات کرتے ہیں تو اب ہمارا اپنے پہ اب اختیار نہیں ہے. جس طرح اب عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, ظاہر ہے آپ کو ان پہ کچھ کوسچنز ہوں گے, ایک قوم کے لیڈر ہیں, ایک بڑے آدمی ہیں. میں اکثر خان صاحب کو ایک دو دفعہ شاید بات کی کہ ابھی خان صاحب کا اپنے پہ اختیار نہیں ہے. کل کو اگر وہ کہ میں نے سیاست نہیں کرنی, نو, یہ وہ کہیں کہ بھئی فلانا, ان کے پاس میرے پاس آپ کے پاس مایوس ہونے کا حق نہیں ہے. ایک تو مایوسی کفر ہے, دوسرے جتنے دیے ہوپ کے آپ نے یا ہم نے مل کے جلائے, ہمیں حق نہیں ہے ان دیوں کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بجھانے کی. کیونکہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں, پتنی چترال میں, پتنی آزاد کشمیر میں, میرپور میں, پتنی آپ نے لورا لائی میں کتنے دیے جلائے ہیں. وہ جب آپ اس طرح کی بات دیکھیں, اگر اللہ ہے تو امید ہے, اور اللہ ہے. اور یہ پاکستان اللہ کے نام پہ 27 رمضان کو بھٹی صاحب بنا تھا, اور مجھے موقع نہیں ملا تھا کبھی قائد اعظم کے مزار پہ جانے کا. پرسوں بچوں کے جو اسپیشل ڈے کے حوالے سے میں کراچی گیا, اور ایک اچھا میسج تھا وہاں جامعہ اسلامیہ کے تحت, وہاں معذور بچوں کا پروگرام ہم نے کیا, اور وہاں ایک چھت کے نیچے میں اور پیپل پارٹی کے صوبائی وزیر موجود تھے. مجھے قائد کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, اور میں نے وہاں عہد کیا ہے کہ چاہے ہمارے خون کا آخری قطرہ بہے گا نا, ہم اس کو جناح کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے. مسئلے ہیں, مافیاز ہیں, باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں. جو جماعت ٹھیک کرنے آتی ہے اس کے اندر بھی مافیاز بن جاتے ہیں. ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں, ہمارے اندر بھی مسئلے مسائل ہوں گے اور ہیں بھی. لیکن ہم نے دیکھیں اچھے لوگ ہر جگہ ہیں, برے بھی ہر جگہ ہیں. اچھے لوگوں کو ذرا آپس میں مضبوط ہونا ہوگا, ہمیں لوگوں کو حوصلہ دینا ہوگا, اور غلط کو غلط کہنا ہوگا, چاہے ہماری جان جائے ببانگی دہل کہنا ہوگا. کیونکہ جس کی آپ نے بات کی ہے, جس ہستی کی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی آپ نے بات کی ہے, جن کے گود میں وہ پلے تھے, حیدر کرار رضی اللہ عنہ, اور جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے, ان کا کیا میسج ہے؟ ان کا تو میسج یہی ہے نا. دیکھیں آخری بات میں کرتا ہوں, میری بات سوری لمبی ہو گئی, پوری تقریر بن گئی. دیکھیں آخری بات میں کرتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, شیر خدا نے,
کہ اگر اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے موت پہ ختم ہونا ہے تو اصل پھر موت جو ہے وہ شہادت کی ہے. اور یہ بات قائد اعظم اپنی 30 اکتوبر سن 47 کی سپیچ جو یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کہ the best among you is the best life is that which ends as a martyr for the righteous cause of Islam and Pakistan. یہ پڑھیں ہمارے بچے جو ان کی یونیورسٹی اسٹیڈیم کی سپیچ ہے, کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی کا انجام موت ہی ہے, وہ علی رضی اللہ عنہ والی بات کر رہے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, تو پھر بیسٹ زندگی وہ ہے جو اس قوم اور ملک کے لیے ایک شہید کی زندگی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے کتنے ہیں, لالک جان شہید ہیں, جس طرح کرنل شیر ہیں, یا جس طرح قلم کے مزدور ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نشان حیدر ملے. ہمارا اصل نشان حیدر کیا ہے؟ اگر اس ملک کے لیے ہماری جان جاتی ہے, ہمیں پاکستان کے نشان حیدر سے بھی بڑا نشان حیدر کیا ہے کہ اس دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماتھے پہ چومیں. وہی تو اصل نشان حیدر ہے. اسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں, چاہے ہمیں کوئی عزت دے نہ دے, چاہے وزارت ملے نہ ملے, چاہے دنیا میں پتھر ماریں, اگر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بوسہ دیتے ہیں, اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے. تو مایوسی ہمیں is not an option. مایوسی is not an option. پاکستان is bound to succeed. کیونکہ پاکستان was not made to fail. ہاں مشکلات ہیں, اس سے نکلیں گے جی, انشاءاللہ نکلیں گے جی. مجھے یہ وہ جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا, دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. تو کسی نے وہ سوشل میڈیا پہ لگایا ہوا تھا قائد اعظم کی طرف سے لکھ کے, ہے تو مذاق کی بات ہے کہ when I was saying this I was not referring to you dear Pakistanis. تو یہ لگایا, تو یہ ہم سے ہی خطرہ ہے. اگر ہم انہوں نے ایک اور بھی اسپیچ میں بات کی تھی بیرسٹر صاحب, انہوں نے فرمایا تھا no power on earth can undo پاکستان, اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی تھی اس کے بعد, it has come to stay. ٹھیک بٹی صاحب. اچھا بٹی صاحب, یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں تھک گیا ہوں, تو چلیں آپ کو ہم تھکنے کی اجازت دے دیتے ہیں. بٹی صاحب آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں, تھکیں, کیونکہ مجھے جتنا میں نے آپ کے کریئر کو فالو کیا, مشرف صاحب کے خلاف آپ نے دھرنا دیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, اس کے خلاف آپ نے یہ ڈٹ کے صحافت کی. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی, اس کے خلاف آپ نے جو بھی وہ علم بغاوت بلند کرنا تھا, جہاں پہ آپ کو لگتا تھا صحیح ہے وہاں پہ آپ نے کیا. اس ٹائم پہ کچھ ہمارا بھی ساتھ رہا آپس میں. پھر لوگ یہ کہتے تھے کہ عارف حمید بھٹی جو ہے یہ دیکھیں نا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر عمران خان وزیر اعظم بن گیا, آپ نے عمران خان کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا. بھٹی صاحب تو اس وجہ سے آپ, کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ آپ ہر دور حکومت کے خلاف بولتے چلے آئے ہیں, تو ہم آپ کو تھکنے کی اجازت دے رہے ہیں, لیکن آپ کو رکنے کی اجازت نہیں دے رہے. اور وہی بات جو میں نے کہی تھی, وہ کچھ پہلے والے اشعار بھی میرے ذہن میں آئے کہ what matters is کہ آپ کر کے کیا گئے. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں مانتا ہوں سب کو پر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. بھٹی صاحب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کاز کو زندہ رکھنا ہے بھٹی صاحب. احتشام سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن پا رہا ہوں, پلیز. ہلو جی میں سن پا رہا ہوں بھٹی صاحب. آپ کو گزارش ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے رہنما کا حق ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, مولانا صاحب ہو. صحافی کی بدقسمت ہوتی ہے, کسی ایک جماعت کا سپوکس مین بن نہیں سکتا, اس کا مظاہرہ بن نہیں سکتا, اس کی آواز بن نہیں سکتا, بننا بھی نہیں چاہیے. اس نے خدا کو حاضر ناظر جان کے, اگر وہ حرام نہیں کھاتا, شرط جو حرام کھاتا ہے وہ تو صحافی بھی نہیں کرنا چاہیے. عوام تک. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے بھٹی صاحب, ایسے صحافی مارکیٹ میں ویسے ہیں جو سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, ایسے صحافی ہیں جو سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. یہ کاؤنٹر کوشچن ہے. 100% ہے میرے سامنے ارب پتی بنے ہیں. میں کیا کروں, میں کیوں کسی کا گند اپنے کو لوں. میں تو واحد آدمی ہوں جو وقت کے چیف جسٹس کے پاس گیا تھا, یہ میرے احساس ہے, یہ میری انکم ہے, میرا نیب ٹرائل کرے. زکوٹا جن پنجاب میں میرا کیا کرے گا, لیکن بہرحال چھوڑے, یہ ایک لمبی داستان ہے, اس کی طرف پھر اللہ تعالیٰ اوپر حاضر ہے. دیکھیں احتشام, اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں, کیا میں ان کی عزت کرنی شروع کر دوں؟ عمل دیکھنا ہوتا ہے. جو انسان بات کر رہا ہے اس کی بات پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں, اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے کہ نہیں.
جس شخص کی زبان قول و فعل میں تضاد ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہو، مجھے بتائے نا اس کی بات میں تاثیر کیا ہوگی؟ میں نے عرض کیا باتیں اچھی کرتے ہیں، یہ جو آج سیالکوٹ میں ہوا ہے یا اور بھی کہیں کہیں ظلم ہوا ہے، 97% میری ایک رائے ہے، اب کرپشن نہیں رہی، یہ حق ہو چکا ہے۔ ہر حکمران آتا ہے، وہ کہتا ہے سچ میری خواہش کے مطابق بول جا، خبردار تیری کیا اوقات ہے تو سچ بولے، میری جو خواہش ہے وہ سچ بولے۔ اب میں لوگوں کی خواہش تو پوری نہیں کر سکتا، میں کمزور آدمی ہوں، میرے لیے علی محمد صاحب بھی قابل احترام ہے، زرداری صاحب بھی ہیں اور باقی دیگر نواز شریف بھی ہیں، لیکن ان کی کرپشن کو، کسی کی بھی کرپشن کو، یا کوئی صحافی ہے اس کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ رب العزت نے مجھ سے میرا پوچھنا ہے تو نے کیا کیا، میرے سے احتشام صاحب کا نہیں پوچھنا۔ احتشام میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں اللہ کرے تو لگا رہا، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سے حالات برے، پہلے سے کرپشن لیگل، پہلے سے زیادتی، ظلم، نا انصافی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایز اے نیشن ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ہم حکاموں کو نہیں کہتے پانی میں دودھ میں پانی ہم ملاتے ہیں، مرچوں میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، اور سچ ہم نہیں بولتے۔ جو بندہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا اس کا کیا کرے گا؟ احتشام صاحب آپ اس جدوجہد میں لگا رہے، ہم چھوڑ رہے ہیں یہ راستہ، بھاڑ میں جائے سارے۔ بچے کہنے نے نا ٹگیا وے ٹگیا تینوں چور لے چلے، اس نے کہا چودھری کو بھی پٹے کھانے سا چورا کو بھی۔ ہماری طرف سے نواز شریف کی حکومت آئے، عمران خان کی آئے، مشرف کی آئے، بے نظیر کی آئے، جنیجو کی آئے، ہم نے نوکری کر کے بچے باندھ لیں، اللہ کرم کرے گا۔ لیکن میری دعا ہے اس ناکام ملک میں ناکام لیڈروں کے درمیان اپنی سچ کی شمع جلائے رکھے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ علی محمد بھائی آخری 1 منٹ ہے جی، 1 منٹ میں پلیز کنکلوڈ کیجئے گا اپنی ڈسکشن۔ میں بٹی صاحب بزرگ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے پھر بات کی۔ دیکھیں میں آپ کو بات کروں گا اپنے دادا حضور کی۔ میرے دادا تھے پیر محمد صاحب، وہ بھی وکیل تھے، علی گڑھ سے تعلیم یافتہ تھے، اور ہی ڈائیڈ ان 1995 when I was student of BSc۔ میری کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہے BSc کی، اس کے بعد انجینئرنگ، پھر وکالت۔ ان سے جو میری آخری ملاقات تھی، جس کے بعد جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں ویکینڈ پہ ملنے آتا تھا، اور آخری عمر میں کینسر کے، شاید ان کو کینسر کا بڑا کوئی وہ تھا، تو میرے 30 سیکنڈ علی بھائی پلیز۔ ہاتھ انگلیاں پھرتے ہوئے مجھے کہا اس طرح کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ علی گڑھ تحریک کے وہ سپاہی تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے باپ کے جنے نہیں ہوں گے اگر ہم اپنے خون سے انصاف نہیں کریں گے، اگر اپنے ملک سے ہم وفا نہ کریں۔ اس سے بڑی بات میں اور آپ کیا کروں۔ صحیح، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ عارف حمید بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سر کی قیمت پہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ خیر کرے۔ آپ دونوں مہمانوں کو جاتے جاتے میں کہوں گا کہ I'd like to take this opportunity to thank my team members, amazing, lovely people. یاسر اکبر لکمانی صاحب ہمارے کانٹینٹ پروڈیوسر تھے، راجہ خورم زاہد صاحب آپ ہمارے ایسوسیٹ پروڈیوسر تھے، شاویز طاہر صاحب ہمارے کوآرڈینیٹنگ پروڈیوسر تھے، سید عبید علی شاہ ہمارے ٹیکنیکل پروڈیوسر تھے۔ تو بہت زبردست انہوں نے کام کیا، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اسکرین پہ تو آپ صرف اینکر کو دیکھتے ہیں، لیکن اینکر کے ساتھ پوری پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے جو اینکر کو چلاتی ہے، تو وہ وی شوڈ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو۔ سو گڈ جاب ڈن بوائز اینڈ آل دا بیسٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جاتے جاتے میں بس پر آج کیونکہ ذرا شاعرانہ موڈ ہے تو جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا کہ بیرسٹر احتشام امیر الدین کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اسی اسٹائل میں دیکھیں گے کہ حق کی بات کریں گے، سچ کی بات کریں گے، اور یہی کہیں گے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ وہ لاکھ کہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا۔ نہ صلح کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کے، پاکستان کے لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔